السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے دو بھائی اور ایک ماں کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ لہذا سارے توجہ کے ساتھ سنیں۔ دو بھائی تھے، ایک بوڑھے ہو چکے تھے، عمر بڑی ہو چکی تھی، دوسرے جوان تھے۔ جب بڑا بھائی جو بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر بڑی ہو چکی ہے، تو ماں کی عمر کتنی ہوگی؟ ماں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ بڑا بیٹا بڑی اطاعت گزار تھا، فرما بردار تھا، خدمت گزار تھا، یعنی ماں کی رضا، ماں کی خوشی، یوں کہیے کہ آپ ماں سے محبت تھی۔ تو یوں سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن چھوٹا بیٹا بڑے بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا، بھائی جان، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ آپ ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑی اطاعت گزار ہیں، اور واقعی میں دیکھ رہا ہوں آپ ماں کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، ماں سے محبت کرتے ہیں، لیکن بھائی جان اب آپ کی عمر بڑی ہو چکی ہے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، لہٰذا اب آپ کو ضرورت ہے کہ بچے آپ کی خدمت کریں، تو میری درخواست ہے کہ میں ماں کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ مجھے بھی تمنا ہے، مجھے بھی آرزو ہے کہ میں بھی ماں کی خدمت کروں، ماں کی اطاعت کروں، مجھے بھی ماں سے محبت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بڑا بھائی کہنے لگا، بھائی اس عمر میں اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی نیکی آپ مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں، لہذا میں ماں کو نہیں دوں گا، میں ماں کی اطاعت کروں گا، میں ماں کی فرما برداری کروں گا، میں ماں کی خدمت کروں گا۔ آپ نے کیا سمجھا کہ بھائی بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑی عمر ہو چکی ہے، لہذا خدمت نہیں کر سکیں گے؟ نہیں، الحمدللہ مجھ میں طاقت ہے، مجھ میں قوت ہے، مجھ میں صلاحیت ہے، میں ماں کی خدمت کر سکتا ہوں، لہٰذا میں ماں کو نہیں دوں گا۔ دونوں اڑ گئے، ماں میرے پاس رہے، وہ کہے ماں میرے پاس رہے۔
لہذا چھوٹا بھائی کہنے لگا بھائی جان آپ کی بات بالکل درست ہے، صحیح ہے، لیکن میں ماں کو لے کے جا رہا ہوں۔ دونوں ماں کے تعلق سے آپس میں بحث میں چھڑ گئے۔ وہ کہے ماں میرے پاس رہے، وہ کہے ماں میرے پاس رہے۔ بات رشتہ داروں تک پہنچ گئی، خاندان والوں تک پہنچ گئی، دوست یاروں تک پہنچ گئے، سب آئے، سمجھایا، پر دونوں کے دلائل اپنی جگہ۔ وہ نہ مانے کہ ماں میرے پاس رہے گی، وہ کہے ماں میرے پاس رہے گی۔ لہذا جب چھوٹے نے کچھ زیادہ ضد کر دیا تو دونوں بھائی نے عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ مقدمہ کیا ہے؟ ماں کس کے پاس رہے گی؟ بڑے کے پاس رہے گی یا چھوٹے کے پاس رہے گی؟ کس کے پاس رہے گی؟ جب مقدمہ ہو گیا عدالت میں تو جج صاحب نے دونوں کو بلایا، سمجھایا، دونوں کے دلائل سنے، پر دونوں کی محبت ماں کے حق میں، دونوں کے دلائل ماں کے حق میں، دونوں کی محبت ماں کے حق میں، دونوں کی اطاعت ماں کے حق میں، دونوں کی فرما برداری ماں کے حق میں، دونوں کی اطاعت گزاری ماں کے حق میں مثالی تھے۔ جج صاحب نے فردن دونوں کو چیمبر میں بلایا، آفس میں بلایا، سمجھایا، پر دونوں نہ مانے کہ نہیں، وہ کہے ماں میرے پاس رہے گی، وہ کہے ماں میرے پاس رہے گی۔ اب جج صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کروں تو کیا کروں، کیسے کروں فیصلہ ان کا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دونوں بھائی عدالت میں، عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی، اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ جو ماں کے حق میں ہے کہ ماں میرے پاس رہے گی، ماں میرے پاس رہے گی۔ کیا مقدمہ ہے؟ دونوں بھائی ماں کو ویل چیئر پر لے کے آئے، دونوں کے آنسو نکل رہے، دونوں رو رہے کہ اب کیا ہوگا۔ اور ماں کا وزن کتنا؟ 20 kg، 20 کلو، اتنا لاغر، اتنا کمزور، بیمار ہو تو ایسی پوزیشن ہوتی۔ تو قاضی صاحب نے سمجھایا، پر سمجھ میں نہیں آیا، بہت سمجھایا پر سمجھ میں نہیں آیا۔ چھوٹا کہے ماں میرے پاس رہے گی، بڑا کہے ماں میرے پاس رہے گی۔ چھوٹا کہے بھائی جان اب آپ کی عمر بڑی ہو چکی ہے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ کو محنت کی ضرورت ہے،
بچے آپ کی خدمت کریں، اس چیز کی ضرورت ہے، ماں کو مجھے دے دے۔ بڑا بھائی کہے اب تک تو میں نے کیا ہے نا، میری اطاعت میں کیا دقت رہ گئی، میری فرما برداری میں کیا کمی رہ گئی، لہٰذا میں ماں کو نہیں دوں گا، ماں میرے پاس رہے گی۔ جج صاحب مجبور ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں، کیسے فیصلہ کروں؟ تو جج صاحب نے کہا کہ فیصلہ مجھ سے تو ہوگا نہیں، میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا، لہذا ان کی ماں کو بلایا جائے، انہی سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے پاس رہے گی، چھوٹے کے پاس رہے گی یا بڑے کے پاس رہے گی، کس کے پاس رہنا چاہتی ہے، لہذا ان کی ماں کو بلایا جائے۔ ان کی ماں حاضر ہوئی، جج صاحب نے کہا معذرت ہو، میں نے آپ کو زحمت دی، آپ کو بلایا، فیصلہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، امی جان آپ ہی فیصلہ کریں کہ آپ بڑے بیٹے کے پاس رہنا چاہتے ہیں یا آپ چھوٹے بیٹے کے پاس رہنا چاہتے ہیں، وہ آپ خود فیصلہ کریں۔ ماں کہنے لگی جج صاحب، قاضی صاحب، آپ مجھ سے پوچھتے کہ میں کس کے پاس رہوں گی؟ ماں نے ایک آنکھ بڑے بیٹے کی طرف کی اور ایک آنکھ چھوٹے بیٹے کی طرف کی اور کہا کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون سی آنکھ چاہیے؟ مجھے دونوں پیارے، مجھ سے دونوں پیار کرتے ہیں، دونوں میرے اچھے ہیں، میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جیسا فیصلہ تو آپ کو ہی کرنا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ میں کس کے پاس رہوں گی۔ فیصلہ تو خیر ہونا ہی تھا۔ جج صاحب نے مجبور ہو کے فیصلہ کیا کہ ماں چھوٹے بیٹے کے پاس رہے گی۔ بڑا بیٹا چونکہ بوڑھا ہو چکا ہے، عمر بڑی ہو چکی ہے، لہٰذا ان کو خدمت کی ضرورت ہے۔ چھوٹا بیٹا صحت مند ہے، تندرست ہے، جوان ہے، لہٰذا ماں کی زیادہ دیکھ بھال یہ کر سکتے ہیں، اس لیے چھوٹے بیٹے کے پاس ماں رہے گی۔ جب یہ بات بڑے بیٹے نے سنے تو ان کی چیخیں نکل گئی، عدالت بھری ہوئی، کھچا کھچ عدالت بھری ہوئی ہے، ان کی چیخیں نکل گئی، ان کی چیخوں نے عدالت میں بیٹھے ہوئے سب کے دل پھاڑ دی۔ کیا آج ماں مجھ سے جدا ہو جائے گی؟ آج ماں مجھ سے بچھڑ جائے گی؟ آج میں ماں سے الگ ہو جاؤں گا؟ میں ماں کی خدمت نہیں کر سکوں گا؟ ہائے میرا بڑھاپا، ہائے میرے بڑھاپے نے مجھ سے ماں سے جدا کر دیا ہے، ہائے میرا بڑھاپا، مجھ کو بڑھاپے نے ماں سے مجھے جدا کر دیا ہے۔
آج میں نے اس واقعے کا انتخاب کیوں کیا کہ جس ماں نے ہمیں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر مصیبتیں اٹھائیں، دکھ اٹھائے، ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کیا، ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا کیا، جب ہم پیدا ہوئے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، دوڑنا سکھایا، ہر طرح کے سکھ دیے، جب ہم جوان ہوئے ہمیں چلنا آ گیا، ہمیں کاروبار کرنا آ گیا، سب کچھ سمجھنے لگے، ہماری شادی ہو گئی، ہمارے بچے ہو گئے، ہم ہر طرح سے بھرپور ہو گئے، تو ہماری ماں اولڈ ہوم پہنچ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ لعنت ہو ایسے کاروبار پر، لعنت ہو ایسے بزنس پر، لعنت ہو ایسے گھر بار پر، لعنت ہو ایسے بیوی بچوں پر جس کی وجہ سے ماں چھوٹ جائے، لعنت ہو ایسے کاروبار پر جس کی وجہ سے ماں چھوٹ جائے، لعنت ہو ایسے بزنس پر جس کی وجہ سے ماں چھوٹ جائے، جس کی وجہ سے دنیا میں آنے کا ہم ذریعہ بنے۔ آج ہماری ماں ہم سے بچھڑ کے اولڈ ہوم پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔